السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصویر میں جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور روزانہ اپڈیٹس حاصل کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ میری ہر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آج کا مضمون ہے انسانی حقوق۔ ہمہ وقت بدلتے ہوئے سماجی اور معاشی سیاسی ڈھانچے کی وجہ سے کئی قسم کے عزم آئے اور چلے گئے۔ اس کے علاوہ بے شمار مذاہب آئے اور حیات انسانی کو خاصا متاثر کرتے رہے، لیکن فاشزم اور ازم کے غلبے اور اس کے زوال کے بعد اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کچھ بنیادی اصول اور نظریہ واضح کیے جائیں تاکہ اقتدار کی باغ دوڑ سنبھالنے والے اپنے رہنمائی ازم کی روشنی میں من پسند اختیارات نہ حاصل کر لیں اور عوام کے تمام جمہوری اور خصوصی اختیارات پامال نہ کر دیں۔ ادارہ اقوام متحدہ نے 1948 کو بین الاقوامی اعلامیہ انسانی حقوق یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پیش کیا، جس میں تمام ممبرز دستخط کریں۔ انسانی حقوق کے نظریے کی پچھلی فصل یہ ہے کہ انسان کو انسانی زندگی گزارنے کے لیے کچھ آزادی، کچھ وقار اور کچھ حقوق چاہیے، جن کی عدم موجودگی کو کوئی بھی انسان کی طرح نہیں جی سکتا۔ حقوق پر انسان کو صرف انسان ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ مسلسل ان کے اپڈیٹس کرتا رہا اور 1948 کے بعد 1966 میں انٹرنیشنل کنونشن آن سول پولیٹیکل سائنس کا اعلامیہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ اسی سال معاشی اور معاشرتی اور تمدنی حقوق کے سلسلے میں اعلامیہ پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے عوامی عالمی اطلاعاتی کمیشن برائے حقوق انسان قائم کیا اور ہندوستان نے شروع سے ہی حقوق انسان میں بے حد دلچسپی لی۔ یہ دلچسپی ملکی اور عالمی دونوں سطحوں پر تھی۔ بھارت اکثر بیشتر ہونے والے میں لیتا رہا اور مختلف دستخط کرتا رہا۔ 90 کی دہائی میں ہندوستان نے اپنا انسانی حقوق کمیشن شروع کر دیا۔ شروع سے ہی وہ بہت فعال رہا۔ ہندوستان میں انسانی حقوق سیکشن 2 تحفظ حقوق انسان ایکٹ 1993 میں پیش کیا گیا، جس پر صدر ہندوستان نے 8 جنوری 1994 کو دستخط کر دیے۔ ان حقوق کی زندگی، آزادی، مساوات، انسانی وقار اور سماجی انصاف سے متعلق شعبوں میں شامل کیا گیا۔ اگرچہ حقوق انسان پر کافی تحقیق ہوتی رہی ہے اور اسی کئی پہلوؤں پر بحث رہی ہے۔ بنیادی حقوق تقریباً 30 آرٹیکل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 30 آرٹیکل کل مندرجہ ذیل ہیں۔ تمام عالم انسان بنیادی طور پر حقوق حاصل ہونا چاہیے اور ان میں مساوات ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلامیہ میں درج ہے: ہر قسم کی آزادی، نسل، رنگ، جنس، مادری زبان، مذہب، سیاسی نظریہ، جائے پیدائش، حیثیت اور خاندان کو مدنظر رکھے بغیر یکساں طور پر ہر فرد کو حاصل ہونی چاہیے۔ کم حیثیت، طاقت اور افراد کے درمیان کوئی امتیاز اور رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ غلامی اور غلاموں کی تجارت کسی قیمت پر منظور نہیں کی جانی چاہیے۔ کسی بھی انسان کو اعتداء، ظلم اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ہر فرد کو ایک انسانی پہچان دی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس کا نام اور انفرادی پہچان ہوگی۔ قانون کے سامنے ہر فرد برابر ہوگا۔ کسی قسم کا تجریحی سلوک حقوق انسان کی سخت خلاف ورزی ہوگا۔ ہر فرد کو حقوق انسان اور بنیادی حقوق دونوں کے استحصال کے خلاف ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں جا سکتا ہے۔ بغیر کسی وجہ سے کسی کو نہ قید کیا جائے گا، نہ نظر بند اور نہ جلا وطن ہی کیا جائے گا۔ ہر قسم کی حرارت میں ہر انسان کو صاف ستھری اور مساوات پر مبنی اور غیر جانبداری عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہر ملزم معصوم تصور کیا جائے گا جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو۔ جرم ہونے کے بعد لاگو ہونے والے قانون کے تحت کوئی بھی فرد سزا نہیں پائے گا۔ کسی کی ذاتی زندگی اور خاندانی تعلقات، خط و کتابت اور دیگر پرائیویٹ معاملات میں کوئی قانونی مداخلت نہیں کرے گا۔ اپنی ریاستی حدوں کہیں بھی رہنے یا سفر کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہوگا۔ دوسروں ممالک میں پناہ و تحفظ حاصل کرنے کا بھی شخص کو حق ہوگا۔ کچھ ممالک پناہ گیروں کو خاص طور پر اصرار دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص کنونشن پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔
اس حق کا اطلاق غیر سیاسی اور جرائم اور اقوام متحدہ کے اصول کے برعکس حرکت کرنے والا افراد پر نہیں ہوگا۔ ہر فرد کو شہرت کا حق حاصل ہوگا، نہ کسی کی شہرت زبردستی غصب کی جائے گی اور نہ ہی نیشنلٹی تبدیل کرنے سے روکا جائے گا۔ ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت کو شادی کا حق حاصل ہوگا۔ ہر شخص کی شادی کر کے خاندان کی بنیاد رکھ سکتا ہے اور شادی کے بندھن میں باندھنے اور ٹوٹنے دونوں صورتوں میں عورتوں کے تحفظ کو پورا خیال رکھا جائے گا۔ ہر خاندان کو سماج کی اکائی سمجھائے گا اور اسے قانون کی طرف سے پورا تحفظ حاصل ہوگا۔ ہر فرد شرکت میں یا ذاتی طور پر جائیداد خرید سکتا ہے۔ کسی کو اس کی جائیداد سے جس کا وہ قانونی طور پر مالک ہے بلا وجہ محروم نہیں کیا جائے۔ ہر فرد کو اپنے اصول اور نظریے اور اپنے ضمیر اور مذہب کی روشنی میں رکھنے کی پوری آزادی میسر ہونا چاہیے۔ ہر فرد کو آزادی رائے اور اظہار خیال کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ ہر فرد کو پرامن طور پر ملنے والے انجمن بنانے اور مظاہرہ کرنے کا حق ہونا ہے۔ UNDP کی طرف سے شائع ہونے والی سالانہ رپورٹ یعنی انسانی ترقی کی رپورٹ 2000 میں کہا گیا ہے کہ HDI یعنی پیمانہ ترقی انسان میں در حقیقت 3 چیزیں شامل ہیں: وقت پیدائش، طویل زندگی، امکانات۔ مثلاً محفوظ حمل، زچگی، معالجاتی سہولت اور دوا اور غذا کا حصول وغیرہ۔ تعلیمی ترقی یعنی بچوں کا رجسٹریشن، پرائمری اور ثانوی اسکولوں میں تعلیم بلغان وغیرہ کے علاوہ اسکولوں اور ٹیچروں کی موجودگی، پڑھانے کے لیے دلچسپی اور ذمہ داری۔ اس کے علاوہ کل گھریلو پیداوار GDP اور قومی قوت خرید PPP کا ایک خاص معیار۔ اس طرح یہ 3 رخی پیمانہ ترقی انسانی حقوق انسان کی صورت حال کو بھی کسی معاشرے میں عیاں کر سکتا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے تحفظ کے بغیر انسانی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تمام تر معلومات کے لیے مجھ سے رابطہ پیدا کریں۔